السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ اور دیش میں تو انتخابات کی مدھم مچی ہوئی ہے، الیکشن بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، کئی اسٹیٹوں میں ووٹیں ڈالے جا چکے ہیں، کئی اسٹیٹوں میں باقی آپ لوگ اچھی طرح بتائیں۔ 13 میں آخری تاریخ ہے، اب اس کے بعد تو فیصلہ ہو جائے گا کس طرح فونٹ کرپٹ بدلتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اللہ کے واسطے آپ کے اس بھائی کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرے الفاظ کو، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو اور ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ، کیونکہ آپ لوگ اب اس بار اگرچہ غفلت برتے، لاپرواہی برتے اور گھروں میں سوتے رہے تو یہ سمجھ لو کہ 5 سال کے لیے تم لوگ سو گئے۔ اگرچہ یہ کہ دن 13 تاریخ کے دن جاگے اور جو تاریخ کو بھی جہاں پہ بھی ووٹنگ ہے وہاں پہ وہ تاریخ کو جاگ کر ووٹ دیے تو سمجھو کہ تمہاری قسمت جاگ گئے۔ اور اپنا ووٹ صحیح استعمال کرنا، صحیح آدمی کے حق میں دینا، جو تمہارے کو چاہیے، جو تمہارے لیے اچھا ہے، جو تمہارے لیے کچھ کر سکتا، جو تمہارے کو جس کے اوپر امید ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سارے دیش کا مسئلہ ہوگا اور آپ لوگوں کی نسلوں کا، آپ لوگوں کی اولادوں کا فیوچر ہوگا، ان لوگوں کا مستقبل ہوگا، کیونکہ کس طریقے سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگ یہ وقت دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس وقت کو، اس قیمتی وقت کو اور اپنے قیمتی ووٹ کو رائے گاہ مت کرو اور ہاتھ سے جانے مت دو، صحیح فیصلہ کرو، صحیح امیدوار کو چنو۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلانے کو دو، فلانے کو مت دو، نہیں، آپ کے لیے جو بہتر ہے، آپ کے لیے جو اچھا ہے، آپ کے دیش کے لیے جو اچھا ہے، ہمارے دیش کے لیے، دیش کی حق کے لیے جو اچھا ہے وہ لانا، اس کو لانا، دیش کو بچانا، دیش کو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اس بار نہیں تو پھر بھول جاؤ، کبھی بھی نہیں۔ اور ایسے ہی زندگی گزارتے رہنا، ایسے ہی پنچایتوں میں رہنا، ایسے ہی مشاکل کو جھیلتے رہنا، ایسے ہی بدنام زمانہ ہوتے رہنا، ایسے ہی ہر اس پہ مارے جانا، یہ چیزوں کی اگرچہ تم لوگوں کو ذری بھی اگرچہ پرواہ ہے، جو تم پہ گزر رہا ہے اگرچہ وہ فیوچر میں نہ گزرے تو صحیح فیصلہ کرو، اپنے مستقبل کا سوچو، اپنی اولادوں کے مستقبل کا سوچو، دیکھ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرو اور اپنے ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ۔ فجر پڑھتے ہی چلے جاؤ، جا کے سیدھے لائن میں ٹھہر کے اپنے ووٹ کا استعمال کرو، جو کہ آپ لوگوں کے لیے یہ فرض ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ تو ہوا دیش کا ہمارے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ بھائی، بڑھانے کا مسئلہ۔ اب آتی ہے اب تھوڑا ایران اور یمن کی طرف، جو گھپا گھپ جاری ہے وہاں پہ۔ اب وہاں پہ کوئی رکنے کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، نہ تو کوئی کمپرومائز کا ٹائم بچا ہے۔ ایک ہی چیز بول چکا ہے، ایران ہو یا یمن ہو اور یا ہم ہو، یہ ایک ہی چیز سامنے آ چکی ہے، دے دھنا دھن دھن، دے دھنا دھن دھن، وہی چل رہا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور جس میں نہ کوئی رحم کی بھیک رہی، نہ کوئی درخواست کوئی کرے اگرچہ رحم کی تو وہ واپس ہو جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ لوگ بہت موقع دے لیے تھے جو حاصل نہیں ہوا۔ اچھا، آپ لوگوں کو تازی اپڈیٹ یہ بتا دوں مجھے، وہاں کی ایران اور یمن اور لبنان اور ہم مل کر جو ہے سو پھر 233 میزائل داغے ہیں، اور وہ بھی ایک ایک پٹاخہ تھا جس میں 26 کلو 27 کلو کا۔
تو آپ لوگ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں جب پٹاخے کا یہ وزن ہے تو اس کی گونج کتنی سنائی دی ہوگی، وہ کتنا نقصان کرا ہوگا، کتنا کیا کچھ پھاڑ کے رکھا ہوگا، یہ تو آپ لوگ وجہ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صفائی آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے کی امید ہے۔ اور ایک تیسری خبر یہ دے دوں میں، آج جو قطر میں جو بیٹھی تھی میٹنگ، پھر شروع ہو گئی بھئی، یہ ادھر سے ختم تو ادھر سے شروع، ادھر سے شروع تو ادھر ختم، یہ کہانیاں تو بڑے دبا کے چل رہے ہیں۔ پہلے کہانیاں بھی نہیں چلتے تھے، اب کہانیاں بھی چل رہے ہیں اور مزہ بھی آ رہا ہو کہانیاں سن کے بھئی۔ اب جس طریقے سے دبا کے جو قطر میں چلا، صاف الفاظوں میں ایران نے ہر وہ الفاظ کو جوابی طور سے نامے دے دیا، اس نے کوئی چیز سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، نہ کوئی چیز ماننے کے لیے تیار ہے، اور اس کا ساتھ دیا اس کا جانشین یمن، لبنان نے تو جو ہے سو یعنی حصہ لینا بھی نہیں چاہا، کیونکہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکے ہیں، بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتے، بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ ان کی اوقات کا بھی پتہ ہے، ان کی اصلیت کا بھی پتہ ہے اور ان کی سوچ کا بھی پتہ ہے، اس لیے وہ لوگ بغیر الجھے کے اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری خبر آپ لوگوں کو تو خیر چل رہی ہے، اسی میں جو ہے سو 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے یمن نے صاف الفاظوں سے کہہ دیا ہے، جس طریقے سے سمندر کا جو راستہ چھوڑو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کچھ آنے دو سامان، اس نے صاف الفاظوں سے منع کر دیا۔ اور یہ بولنے والا کون؟ سعودیہ، دبئی، یہ لوگ دلالی کر رہے، یہ لوگ بھڑوا گیری کر رہے، اس کی سپورٹ میں، اس کی تائید یہ لوگ کر رہے، اس کو کھانے کی فکر، اس کے کھانے کی فکر یہ لوگ کر رہے۔ تو یہ لوگ کیسے انسانی ہیں؟ ان کو انسان کہنا اور انسان کو گالی دینے کے برابر ہے۔ آخر یہ لوگوں کا ضمیر اتنا مر سکتا ہے، اتنا یہ لوگ گر سکتے ہیں، یہ تو ایک انسانیت کے نام پہ سراسر ایک گالی کے مانند ہے، گالی کے برابر ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگوں کو میں پھر بھی کچھ نہیں کہوں گا، عقل مند کو اشارہ کافی۔ اب ان کو بول بول کے ہم بدنام ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے، حیا نام کی چیز نہیں ہے، نہ کبھی آ سکتی ان کو۔ ہم امید بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے اتنے گرے ہوئے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے، ان کے اتنے نیچ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے، ان کے اتنے ذلیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے بجائے ان کو نہیں بولنا، خاموش رہنا وہ بہتری ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انہوں بول لینے سے کون سننے والا ہے؟ ان کو جھڑکیاں مل گئے، وہاں پہ دھتکار لگائی گئی، ایسا بتایا ایران کے وزیر خارجہ نے، چپ، یعنی تو بات بھی مت کر، بات کرنے کی بھی تیری اوقات نہیں ہے، تو ایک انسان ہے نہیں، تو تیری کیا سنیں ہم؟ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنے عزت کی اماں بن کر دیا وہ لوگ، اور اسی کے لائق تھے ان کو یہ چیز برابر اٹھانی اور جھیلنی تھی۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔